ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو، اور وہ ہر ایسے کام سے جو غلط ہو یا اس کا کرنا غلطی کہلایا جائے اس سے بچنا چاہتا ہے۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو اتنی عام اور کامن ہیں کہ آدمی کرتا رہتا ہے لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ میں نے غلطی کر دی۔ تو کچھ غلطیاں جو بالکل کامن ہیں اور عام ہیں جو آدمی کرتا رہتا ہے، جو نہیں کرنی چاہیے، اس میں سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، حالانکہ آپ عقل مند ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ ہی عقل مند ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، عقل کے سلسلے میں شیخ سعدی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جیسے روئے زمین سے عقل نام کی چیز ختم کر دی جائے، یعنی روئے زمین سے دھرتی پہ سے عقل نام کی چیز ختم کر دی جائے، تب بھی کوئی اپنے آپ کو بے عقل سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا، حالانکہ اب عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے جو ہے دنیا کے اندر۔ اگر کوئی آدمی مستقل اپنے عقل مند ہونے کی تصویر پڑھ رہا ہے تو یہ مستقل بیوقوف ہونے کی پہچان ہے۔ اس لیے کہ عربی میں مقولہ ہے اذا کثر الکلام، جب اذا نقص الکلام تم العقل، کہ جب بات کم ہو جاتی ہے تو عقل کے پورے ہو جانے کی علامت ہے، یعنی گویا کم بولنا یہ آدمی کے عقل مند ہونے کی پہچان ہے۔ اچھا، تجربہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے جموں سے بیٹھے اور اس کو مدراس جانا ہو، دوسری عورت اس کے ساتھ بیٹھ جائے، تو ان دونوں عورتوں کی جموں سے لے کر چنئی تک بات ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ کہ بھئی کون سی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیوں بات ختم نہیں ہوگی؟ ان کی بات زیادہ کیوں کر رہی ہیں؟ زیادہ اس لیے کر رہی ہیں کہ شریعت نے ان کو ناقص العقل کہا ہے۔ بچے سارے دن بات کرتے رہتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ کہ کچھ معلوم نہیں۔ بچے سارے دن اس لیے بات کرتے ہیں کہ بچوں میں عقل کم ہے۔ تو گویا باتوں کا زیادہ کرنا وہ خود آدمی کے کم عقل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے دوستو، عقل کے سلسلے میں آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، یہ آپ کے بیوقوف ہونے کی پہچان ہے۔ بلکہ جیسے سب برابر نہیں ہو سکتے، سب گورے نہیں ہو سکتے، سب کالے نہیں ہو سکتے، سب لمبے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی سب کی عقل برابر نہیں ہو سکتی۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی بہت قابل ہے لیکن اس سے زیادہ عقل ایک معمولی آدمی میں ہوتی ہے۔ بھائی جو آدمی فارچونر کار لے کے چل رہا ہے، اس کی کار خراب ہو جائے تو معمولی قسم کا مزدور اس کو مستری ٹھیک کر دیتا ہے، تو کیا وہ فارچونر والا یہ کہے گا کہ تیرے اندر عقل مجھ سے زیادہ کیوں ہو گئی؟ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ عقل سب کے اندر مختلف ہوتی ہے، سب سے زیادہ عقل مند میں نہیں ہوں۔ بلکہ ایک بات یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک فیکٹری میں ایک صاحب کا جنریٹر خراب ہو گیا۔ انہوں نے مستری کو بلایا۔ اب مستری کو بلایا تو مستری نے بڑی گہری نظر سے اس جنریٹر کا معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد ایک ہتھوڑا لے کر زور سے چوٹ ماری، کہا لگائیے چابی۔ جب اس کو اسٹارٹ کیا تو جنریٹر اسٹارٹ ہو گیا۔ مالک نے مستری سے پوچھا کتنے پیسے ہوئے؟ تو کہا 100 روپے۔ تو مالک نے تعجب سے کہا کہ ایک چوٹ کے 100 روپے؟ تو مستری نے کہا چوٹ کا تو ایک ہی روپیہ ہے، 99 روپے تو اس بات کے کہ مارنی کہاں ہیں۔ تو دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ جیسے سب برابر نہیں ہو سکتے، سب کی عقل برابر نہیں۔ اس لیے آپ عقل مند ہیں یہ اچھی بات ہے، لیکن آپ ہی عقل مند ہیں یہ بری بات ہے۔ جب آدمی سوچ لے گا کہ دنیا میں عقل سب کے پاس ہے، میرے بھی پاس ہے، تو اسے کسی سے بات سیکھنے میں گرانی محسوس نہیں ہوگی، اس کو جھجک محسوس نہیں ہوگی، بلکہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ اس کو کسی اور سے سننے میں برا نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ باقاعدہ تانا دیتے رہتے ہیں، تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، ہمارے بال دھوپ میں سے سفید ہو گئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ میرے دوستو، جو سب جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے ایک غلطی تو آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری غلطی جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری غلطی جو نہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ عام طور سے ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کے جو رائے قائم کی جاتی ہے، نہ وہ تعلقات چل پاتے ہیں اور نہ آدمی کے ساتھ وہ اعتقاد باقی رہ پاتا ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ارشاد ہے، ایک صاحب کے بارے میں کوئی مسئلہ پیش آیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
تم ان کے بھلے ہونے کی گواہی دے رہے ہو، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تم اس کے پڑوسی ہو؟ کیا معاملات لین دین کیا کہ نہیں؟ تو تم نے فرمایا پھر تم نے اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی پرکھ ان 3 موقعوں پر ہوتی ہے، یا تو لین دین کرے، یا پڑوس میں رہتا ہو، یا اس کے ساتھ سفر کرے۔ اس لیے ہمارے شہر کے مفتی صاحب جو شہر مفتی تھے، مفتی عبدالقدوس رومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ تم کسی کی دینداری کو اس کے دین میں نہ دیکھو، بلکہ اس کی دینداری کو اس کی دنیا داری میں دیکھو۔ تو کسی کو دیکھ کر کے رائے قائم نہ کرے آدمی ظاہر شکل و صورت کو، اور رائے قائم کر رہا تو ایک رائے اور قائم کر لے اس کے ساتھ کہ یہ میری طرح ہی آدمی ہیں، اس سے ہر وہ غلطی ہو سکتی ہے جو مجھ سے ہو سکتی ہے، اس سے ہر وہ بھلائی ہو سکتی ہے جو مجھ سے ہو سکتی ہے، اس سے ہر وہ اچھا کام ہو سکتا ہے جو مجھ سے ہو سکتا ہے۔ تیسری غلطی جو ہم کو نہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی کو اپنے راز کی بات بتا کر اس سے یہ کہنا کہ کسی سے نہ کہنا۔ اللہ کے بندو، جو راز تمہارے پاس محفوظ نہیں رہا، تمہارے پاس سیو نہیں رہا، وہ دوسروں کے پاس کیسے سیو رہ جائے گا؟ ہرگز سیو نہیں رہ سکتا وہ۔ اس لیے اصول یاد رکھیے، جو بات کہی نہیں جاتی وہ کہیں نہیں جاتی، جو بات کہی نہیں جاتی وہ کہیں نہیں جاتی، اور جو بات کان میں کہی جاتی ہے وہ میلوں سنی جاتی ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی کے کوئی بات کان میں کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیے وہ جگ ظاہر ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اصول ہے نیکی 9 کوس بدی 100 کوس۔ اگر وہ بات بری ہے تو فوراً اڑ جائے گی، اور اگر وہ بات بری ہے تو فوراً اڑ جائے گی، اور اچھی ہے تو دھیرے دھیرے سب میں پھیل جائے گی۔ اس لیے آدمی کو کوئی بات کسی سے اس امید پر کہنا کہ یاد رکھے گا، یہ آدمی کے ساتھ بہت بڑی غلطی اور بے وقوفی ہے۔ اس سے آدمی کو بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور غلطی جو آدمی عام طور سے غلطی کرتا رہتا ہے، وہ غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ آدمی جائز اسباب اختیار کیے بغیر اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پر توکل کرنا، یہ بھی آدمی کی بے وقوفی اور غلطی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اگر غور کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ سب سے زیادہ توکل اللہ کی مخلوق میں وہ پرندے کرتے ہیں، لیکن وہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پر نہیں پھڑپڑائیں گے، گھر نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے توکل کی وجہ سے ان کے گھونسلے ہی کے اندر دانہ پہنچا دے گا، نہیں۔ حالانکہ حدیث میں ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر، کہ اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کر لو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ یعنی پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے پیٹ گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں، تو پرندے بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کیسا بھروسہ کہ ہاتھ پیر مارتے ہیں، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اب ہم کو دے گا۔ اگر دوستو یہ دنیا دارالاسباب ہے، اگر توکل کا مطلب جائز اسباب اختیار نہ کرنا ہے ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آدمی کے مچھلی اور سانپ کی طرح صرف منہ بناتا، ہاتھ پیر نہ بناتا تاکہ اس کو مارنے پڑے۔ ہاتھ پیر بنائے اس لیے تاکہ وہ مارے، یعنی جائز اسباب کو اختیار کر کر اللہ پر توکل کرنا یہ عین بندگی ہے۔ آدمی کو اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جائز اسباب اختیار کرے، یعنی دکان کھولے، پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، شادی کرے، پھر نیک صالح اولاد کی امید رکھے۔ توکل کسان کے اندر ہوتا ہے، بیج اللہ کے نام پر ڈال دیا، اب اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ لے کر کے آ جاؤں گا۔ آخری بات جو عام طور سے ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے سوچتے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے اسے سینکڑوں لوگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر کام کا ایک آدمی ہوتا ہے اور ہر کام کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کام آپ نہ کر سکو کوئی نہ کر سکے، یقیناً بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ان باتوں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ دنیا میں عدل و انصاف اس لیے کب قائم ہوگا کہ عدل و انصاف جب قائم ہوگا دنیا کے اندر جب آدمی یہ سوچ لے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ دنیا میں صاحب دل بہت ہیں لیکن ہمدرد بہت کم ہیں۔ جس دن لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت خالق کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ اسی دنیا میں امن کا نظام قائم فرما دے گا۔ اس لیے دوستو ان غلطیوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔